دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔ آج ہم آپ کو ایران کی ایک ایسی سرزمین کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ یقین کریں گے کہ ایران میں ایک ایسی سرزمین بھی موجود ہے۔ یہاں سال کے بیشتر دن بارش ہوتی ہے۔ یہاں بادل پہاڑوں کے درمیان اتر کر دیہاتوں میں گھومتے ہیں۔ یہاں سرسبز جنگلات میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں زندگی آج بھی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ آج کی اس دلچسپ ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو ایران کے شمال میں واقع ایک ایسے خطے کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورتی، دلکش دیہاتی زندگی، چائے اور چاول کے کھیتوں، قدیم جنگلات، بلند پہاڑوں اور منفرد ثقافت کی وجہ سے پورے ملک میں الگ پہچان رکھتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ یہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، فطرت نے اس علاقے کو کیا نعمتیں عطا کی ہیں اور کیوں ہر سال ہزاروں لوگ اس خطے کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، بحیرہ کیسپیئن کے جنوبی ساحل اور البرز کے بلند پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع گیلان ایک ایسا خطہ ہے۔ یہاں فطرت نے اپنی خوبصورتی کے تمام رنگ بکھیر دیے۔ اگر کوئی شخص پہلی بار یہاں آئے تو شاید یقین نہ آئے کہ یہ منظر ایران کا حصہ ہے، کیونکہ گیلان کا ماحول ملک کے بیشتر علاقوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایران کے بہت سے علاقے خشک پہاڑوں، بنجر میدانوں اور گرم موسم کے لیے مشہور ہیں۔ وہیں گیلان سرسبز جنگلات، بہتے دریاؤں، آبشاریں اور دھند سے ڈھکی وادیوں اور سرخیز زمینوں کی وجہ سے ایک الگ دنیا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کا موسم، زمین اور قدرتی مناظر اس خطے کو ایران کا قدرتی خزانہ بناتے ہیں۔ دوستو، صدیوں سے گیلان اپنی جغرافیہ حیثیت کی وجہ سے ایک منفرد خطہ رہا۔ بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات نے اسے بیرونی دنیا سے کئی حد تک الگ رکھا، جس کے نتیجے میں یہاں کی مقامی ثقافت، زبان اور روایات طویل عرصے تک محفوظ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی گیلان میں زندگی کے بہت سے رنگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو جدید شہروں میں کم ہی نظر آتے ہیں۔ بحیرہ کیسپیئن سے آنے والی ہوائیں اور پورے سال یہاں نمی اور بارش لاتی ہے۔ یہی بارش زمین کو سرخیز بناتی ہے، جنگلات کو زندگی بخشتی ہے اور دریاؤں کو رواں رکھتی ہے۔ صبح کے وقت جب دھند پہاڑوں سے اتر کر وادیوں میں پھیلتی ہے تو پورا منظر کسی خواب جیسا محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، گیلان کے دیہات اپنی سادگی اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ لکڑی سے بنے روایتی گھر، ڈھلوان والی چھتیں، پھلوں کے درختوں سے بھرے صحن اور سرسبز کھیت یہاں کے دیہاتی مناظر کا اہم حصہ ہے۔ مقامی لوگوں نے صدیوں کے تجربے سے اپنے گھروں کو اس انداز میں تعمیر کیا ہے کہ وہ بارش اور نمی کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ دوستو، گیلان کی معیشت کا بنیادی سہارا زراعت ہے اور چاول اس خطے کی سب سے اہم پیداوار سمجھی جاتی ہے۔ بہار کے آغاز کے ساتھ ہی کسان کھیتوں میں اتر آتے ہیں۔ پانی سے بھرے کھیتوں میں چاول کی پنیری لگائی جاتی ہے اور کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہی کھیت سنہری فصلوں سے بھر جاتے ہیں۔ جب ہوا ان لہلاتے کھیتوں سے گزرتی ہے تو پورا منظر قدرت کے ایک شاندار شاہکار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوستو، چاول کے ساتھ ساتھ چائے کی کاشت بھی گیلان کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر پہلے چائے کے باغات نہ صرف معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ خطے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ صوبوں کی نرم دھوپ، سرسبز چائے کے پودے اور ان کے درمیان کام کرتے کسان ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ دوستو، گیلان کے جنگلات دنیا کے قدیم ترین جنگلات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں بے شمار اقسام کے درخت، پودے، پرندے اور جنگلی حیات پائی جاتی ہے۔ یہاں بہتے چشمے، خاموش پہاڑی سلسلے اور سرسبز مناظر انسان کو فطرت کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہی جنگلات اس خطے کے ماحول اور آب و ہوا کو متوازن رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، ایران کے پہاڑی علاقوں میں آباد لوگ آج بھی روایتی طرز زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ موسم گرما میں چرواہے اپنے مویشیوں کو بلند چرگاہوں تک لے جاتے ہیں۔ یہاں دور دور تک سبز گھاس پھیلی ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں دودھ، دہی اور پنیر کی تیاری روزمرہ زندگی کا حصہ۔ سردیوں میں یہی علاقے برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں اور فطرت ایک نیا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی سمندر سے وابستہ ہے۔
ماہی گیری یہاں کے ہزاروں خاندان کے لیے روزمرہ کا ذریعہ ہے۔ صبح سویرے جب کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی سمندر کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو یہ منظر گیلان کی روزمرہ زندگی کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ گیلان کے لوگ اپنی محنت، مہمان نوازی اور سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں خاندان کا نظام آج بھی مضبوط ہے، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور اجتماعی زندگی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ خواتین بھی کھیتی باڑی، باغبانی اور گھریلو معاشیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی محنت اور اس خطے کی ترقی میں نمایاں حصہ رکھتی ہیں۔ ثقافتی اعتبار سے بھی گیلان ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ مقامی موسیقی، روایتی لباس، لوک داستانیں اور تہوار اس خطے کی پہچان۔ فصلوں کی کٹائی، شادی بیاہوں اور دیگر سماجی تقریبات میں بھی لوگ مل کر اپنی خوشیاں مناتے ہیں اور اپنی صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھے ہوئے۔ دوستو، جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے گیلان کا حسن مزید نکھر جاتا ہے۔ جنگلات پر خاموشی اترتی ہے، دھند دوبارہ وادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، گھروں سے دھند بلند ہونے لگتی ہے اور چائے کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ فطرت اور سکون کا ایک اصل مطلب کیا۔ گیلان صرف ایک جغرافیہ خطہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت، محنت، ثقافت اور روایات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہاں کی سرسبز زمینیں، قدیم جنگلات، بلند پہاڑ اور سادہ لوگ مل کر ایک ایسی دنیا تخلیق کرتے ہیں جو جدید دور کے تیز رفتار زندگی میں بھی اپنی اصل خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے۔ دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار گیلان کی سرزمین کو دیکھ لیتا ہے اس کے دل میں ایسی جگہ کی یاد ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو گیلان کی اس حیرت انگیز سفر کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ دنیا بھر کی ایسی ہی دلچسپ ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ